اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے تک کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور قیامت سے پہلے ہی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی باقی ہیں، ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ ان بڑی پیشن گوئیوں میں سے بڑی پیشن گوئی امام مہدی اسلام کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ خبر دی ہے، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور ستم سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک جو شخص آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی اہل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور پھر فرمایا ان کا نام بھی میرے نام کی طرح محمد ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کی طرح یعنی عبداللہ ہوگا، یعنی ان کا پورا نام میرے پورے نام کی طرح محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ بہت سارے اسکالرس کا یہی ماننا ہے، امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آیا ہوگا کہ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ المہدی کا انگلش میں مطلب ہے دا اویٹڈ ون اینڈ دا انوائنٹڈ ون، جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اور جس کو مخصوص کر لیا جائے، جس کو چن لیا جائے۔ المہدی کا مطلب ہوا ایک ایسے شخص کا انتظار جس کو چن لیا جائے۔ جو لوگ سب سے پہلے حضرت امام مہدی پر ایمان لائیں گے یا جو گروپس سب سے پہلے حضرت امام مہدی پر ایمان لائیں گے وہ خراسان سے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے اور زمین پر ان کو روکنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ ان کو بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ایک ہی رات میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کریں گے امام مہدی کو خود بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں، اور یہ بھی نہیں ان کے اندر امام مہدی بننے کی قابلیت بھی نہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، شکل و صورت میں نہیں بلکہ اخلاق کے اندر، اخلاق میں بھی پوری طرح نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے اور پوری دنیا کو انصاف اور ایمان سے بھر دیں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عرب قیامت میں مسلمانوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما تاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے بہت پریشان ہو جائے گی، لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم سرکشی کا بول بالا تھا۔ اسی وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔
بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپیہ غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اسلام کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے کھانا کھانے کے لیے بھی محتاج ہو چکے ہوں گے۔ اور اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن عسکری کے بیٹے جو امام علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے تھے نیز امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور غیبت میں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ دنیا دیکھے گی ہم حسینوں کا کمال اس دن، کریں گے جب ہم امام مہدی علیہ السلام کا استقبال۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے۔ کچھ علامات ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے معراج کے لیے بلایا تو امام مہدی کی مندرجہ ذیل علامات بتائیں۔ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جب جہالت ظاہر ہو جائے، جب قاریان قرآن کی کثرت ہو جائے، جب عمل کم ہو جائے، جب قتل کی کثرت ہو جائے، جب فقاہ ہدایت کم ہو جائے، جب گمراہ و خائن فقہ کی کثرت ہو جائے، جب شعراء کی کثرت ہو جائے، جب لوگ قبرستان کو مسجد بنا لیں، جب قرآن آراستہ کیے جائیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں سے عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود عیسیٰ نہیں ہوں گے بلکہ امت کا ایک فرد یعنی خلیفہ مہدی ہوں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر بحوالہ مناقب الشافعی امام ابو الحسین آبری لکھتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث متواتر ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک نماز خلیفہ مہدی کے اقتدار میں ادا کریں گے۔ ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امام برحق ہیں اور وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے جیسا کہ ان سے پہلے ظلم اور بے انصافی کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ پس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی کے خلیفہ ہونے کی پیش گوئی فرمائے اور امام مہدی کی پیروی کرنا ان امور میں واجب ہوا جو خلیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان کی خلافت کا وقت آئے گا لیکن یہ پیروی فی الحال نہیں بلکہ اس وقت ہوگی جب کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔